مفتی صاحب، اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ غزوہ بدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ جو غزوہ ہے یہ حق و باطل کے درمیان ایک پہلا مارکہ تھا۔ اس کے واقعات تو بڑے طویل ہیں، میں 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا کہ وقت اتنا نہیں ہے۔ جی جی۔ پہلی بات تو یہ کہ جب تم کمزور حالت میں ہو تو تمہارے پاس پھر ایک جو دعا کی طاقت ہے نا وہ بچتی ہے۔ چاہے تم تھوڑے بھی ہو تو اگر تمہارے مابین اتحاد ہے نا، اتحاد ہونے کے بعد تم جب اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب میدان بدر کی طرف رخ فرمایا، وہاں کے حالات و واقعات عام ہیں، بالکل تقریباً ہر بندہ جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، رو رو کر دعائیں کی، مولا کریم میں 313 یا جتنی بھی تعداد ہے وہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اب اگر آج یہ بھی ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ اب یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما سکتی ہے کہ میں تو اس بات پہ قادر ہوں کہ میں ان کے علاوہ کوئی اور بھی لے کے آ سکتا ہوں، لیکن یہ لاڈ کی باتیں ہیں، پیار کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں۔ جب اتنی زیادہ دعائیں کی نا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر ہاتھ رکھ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھا لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تقویٰ کے زیادہ مقام پہ فائز ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیا وجہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تسلی دینا پڑی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جتنا قریب ہوتا ہے نا اتنا وہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ دلاسا دینا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کوئی، آپ کو کریم آقا علیہ السلام کو کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر معاذ اللہ شک تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زیادہ جانتے نہیں۔ میں اس کی ایک بلا تمثیل مثال دیتا ہوں کہ جو جس چیز کو جتنا زیادہ جاننے والا ہوتا ہے اس سے اتنا زیادہ خوف رکھنے والا بھی ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندہ، بلا تمثیل مثال دے رہا ہوں، مجھے قطع کلامی کی مدد ویسے جیسے ابھی آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا میں تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد آتا ہے جب انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کیسے مردہ زندہ ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شک ہے؟ وہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلبی کے لیے، کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ علم الیقین کہ ہمیں ایک چیز کے بارے میں علم ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں ایسا ہو رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین کہ ہم نے تجربہ سے وہ چیز دیکھ لی کہ ایسا ہو گیا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کندھوں پر ہاتھ رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ آپ نے بشارت عطا فرما دی، فرمایا کہ فلاں کافر فلاں جگہ پہ مرے گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے چھڑی سے نشان لگائے، فرمایا فلاں کافر اس جگہ پر مرے گا، فلاں کافر اس جگہ پر مرے گا۔ صحابہ کبار علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ پر نشان لگایا تھا 1 انچ بھی کافر ادھر ادھر ہو کے نہیں گرا۔ اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ اتحاد اور اتفاق، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا، کہ بے سر و سامانی کا بھی ظاہری طور پہ عالم ہو تب بھی تم نے اللہ تعالیٰ پر وہ جو ایک بھروسہ ہے نا اس کو نہیں چھوڑنا۔ اپنے پاس تمہاری جو جمع پونجی ہے نا اس کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہم تلوار ابھی اس طرح کرتے تھے، ابھی ہم اشارہ کرتے تھے تو کافر کی گردن اتر کے نیچے گری ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی نا، وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ، جیسا قاری صاحب نے ابھی تلاوت بھی کی، تو یہ اس بات پر دلالت کری ہے کہ خالق کائنات اس بات پر قادر ہے
بلکہ وہ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، شعر تو میرے ذہن میں نہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آج بھی مسلمان اتحاد و اتفاق کر لیں تو فرشتے آج بھی ان کی مدد کو اتر سکتے ہیں قطار اندر کی. تو یہ چیزیں ہمیں بدر سے یہ سبق ملتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تمام کفار کو ایک گھڑے کے اندر پھینکا اور آپ نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا فلاں کافر آج تو نے اپنا انجام دیکھ لیا، اے کافر تو نے اپنا انجام دیکھ لیا. تو صحابہ عرض کرتے ہیں حضور یہ تو سننے والے نہیں. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے زیادہ یہ میری بات کو سمجھ بھی رہے ہیں، میری بات کو سن بھی رہے ہیں. تو اس لیے حق و باطل کے درمیان جب بھی کوئی مارکا ہو تو اس غزوہ کو، اس موقع کو سامنے رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہی یقیناً ہمارے لیے مشعل. بہت بہت شکریہ، بالکل ٹھیک بات کی.